معزز صحافی حضرات، آج ہم سپریم کورٹ آئے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی بلوچستان اور حق و تحریک گوادر کے قائد، سپریم کورٹ نے ان کی گرفتاری کو ہر لحاظ سے غیر قانونی قرار دے کر رہائی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کیس میں سینئر وکیل جناب کامران مرتضیٰ صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے، بلکہ مظلوم عوام کی طرف سے ہمارے وکیل تھے۔ اچھے دلائل اور اچھی تیاری کے ساتھ انہوں نے ہماری نمائندگی کی۔ ہم اس کامیابی پر، کامرانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور گوادر کے عوام کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی رہائی میں ساتھ دیا ہے، دعائیں دی ہیں، ہمدردی کا اظہار کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آج ہمیں سپریم کورٹ کے اس دہلیز پر ایک حق مل گیا ہے، انصاف ملا ہے۔ ہم اس پر اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت گوناہ گو مشکلات سے دوچار ہے اور ایک معاشی اور آئینی اور سیاسی بحران میں پاکستان پھنس گیا ہے۔ ایسے میں بلوچستان جو جغرافیائی لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، معدنیات سے مالا مال صوبہ ہے، اور پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے گوادر سب سے اہم سٹی ہے، اور یہ اب ملک ہی نہیں ایک بین الاقوامی اہمیت کا حامل شہر ہے۔ لیکن ان تمام سہولتوں سے محروم شہر ہے جو انسان کی ضرورت ہے۔ وہاں پانی نہیں ہے، بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہے۔ جو غریب مچھیرے صدیوں سے وہاں مچھلی پکڑنے کا کاروبار کرتے تھے اور ان کا واحد ذریعہ معاش تھا، اب وہاں اس ذریعہ معاش پر بھی پابندی لگی ہے، اور باہر سے ٹرالر نے آ کر غریب مچھیروں کا کاروبار ختم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہاں کے لوگ اپنی حقوق کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے وہاں کے عوام کی نمائندگی کی، 2 بار طویل دھرنے دیے، صعوبت برداشت کی، 125 دن وہ جیل میں رہیں، اور آج ان کو رہائی ملی ہے۔ لیکن ہم آج اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے اس دہلیز پر پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہم نہ صرف گوادر کے لیے، نہ صرف بلوچستان کے لیے، بلکہ پاکستان بھر کے مظلوم، محروم اور مجبور عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ہم ہر پاکستان کے مظلوم انسان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اور ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے عدل اور انصاف کا قیام ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ملک میں آئین کی بالادستی نہ ہو، قانون کی بالادستی نہ ہو، اور وہ ترقی کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں محمود اور ایاز ایک صف میں ہو، اور تمام پاکستانیوں کے لیے ایک ہی قانون ہو۔ ایک ملک میں 2 قوانین اور 2 پاکستان نہیں چل سکتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی اپنے ملک کے عوام کے خاطر ایوانوں کے اندر بھی، ایوانوں کے باہر بھی اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ ایک بار پھر میں اپنے بھائی کامران مرتضیٰ صاحب جنہوں نے ہمارے بہترین طریقے سے وکالت اور ترجمانی کی، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک حقیقی جدید اسلامی ریاست کے قیام کے لیے، معاشرے کے قیام کے لیے، عدل اور انصاف کے قیام کے لیے ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھنے کا عزم کرتے ہیں۔